بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی بہترین احسن حسنا، یعنی قرض حسنا دے، اور یضاعفہ لہ، یعنی اللہ اس کو اضافہ کرے، جس میں بڑھا دے۔ بات چل رہی تھی قرض کے متعلق۔ بہت سے لوگ قرض لیتے ہیں، آپ دیکھیں گے لون کیا ہے، انٹرسٹ پہ پیسہ کیا ہے، سود کیا ہے، بیاج کیا ہے۔ تو اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ میں تم قرض حسنا دو، میں اس کو اضافہ کروں گا۔ آپ دیکھیں لوگ ایف ڈی کراتے ہیں، پالیسیز کراتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں تاکہ ان کا مال اضافہ ہو۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو قرض حسنا دے تاکہ میں اس کو بڑھا دوں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ کو یقین نہیں کہ اللہ بڑھانے میں قادر نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ہے، آج کمپنی ہر انسان لون لے رہا ہے، لون لیتا ہے اور ٹینشن میں اور پریشانی میں مبتلا ہو کے 1 لاکھ کا 2 لاکھ روپیہ لون دیتا ہے، سود پہ لوگ پیسہ لیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو قرض حسنا دے تاکہ میں اسے اضافہ کروں۔ بات چل رہی تھی قرض کے متعلق، لون کے متعلق اور اضافہ یعنی انٹرسٹ کے متعلق، جس میں آپ کے سامنے میں نے آیت کوٹ کی۔ آج بہت اہم ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ اس کو اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے پھر بھی شیئر کریے گا ان لوگوں تک جو مثلاً بہت باہر کے ملکوں میں ہیں، اچھی سیلری جن کی ہے، مدد قوم کی مدد کے نام سے جن کی سیلری بہت اچھی ہے، اچھی پوسٹ پہ ہیں، اچھے عہدوں پہ ہیں، اور وہ لوگ باہر سے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے پیسہ نکالتے بھی ہیں، تو اس میں شامل ہو جائیں ہمارے۔ اس میں بات یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ اللہ اس کو بڑھا کے دے۔ روایات میں ہے، جیسے مثلاً مسجد کی تعمیر ہے، کربلا کی تعمیر ہے، جو ہم لوگ اکثر درگاہ اور کربلا ہوتی ہیں، پیٹیاں ہوتی ہیں، بکسے ہوتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں پیسے۔ تو روایات میں آیا، مولا نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے قرض حسنا اللہ کو دینا، یعنی ہم اہل بیت کو عطا کرنا۔ جیسے لوگ ہدیے تحفے اہل بیت نبوہ کو دیتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، وہ سلسلہ چلا ہے، اب تو نہیں ہے۔ تو اب ہمارے سامنے مسجد ہے، مسجد کی تعمیر ہے، یا اس کے جو ہے مثلاً اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اہل بیت کی راہ میں خرچ کرنا، تو اللہ کرے اضافہ ہم کر دیں گے۔ اب یہاں پہ لون کے متعلق دیکھیے کہ انٹرسٹ پہ لوگ کمپنیز آفر کری کہ آپ ہم سے 1 لاکھ روپیہ لیے ہم آپ کو لون دے رہے ہیں، اور لوگ لے لیتے ہیں ضرورت پہ، اور پھر بیچارے پریشان ہوتے ہیں، قرضے بھرتے رہتے ہیں، ایمائی جو کمائی جاتی ہے۔ تو اگر ایسے مومنین کچھ اکٹھا ہوں، یہ ویڈیو کا میرا عنوان، ٹاپک، مفہوم یہ ہے، کچھ مومنین ایسے میں اکٹھا کرنا چاہ رہا ہوں جو 1,000 روپے مہینہ دیں، صاحب حیثیت ہوں یا نہ صاحب حیثیت ہوں، تب بھی 1,000 روپے مہینہ میں ایک بنیاد ڈال رہا ہوں کہ مدد کے عنوان سے۔ ایک تو اللہ کی آیت کو یاد رکھیے گا کہ آپ 1,000 روپے دیں گے تو اللہ اس کو بڑھا دے گا، اضافاً کثیرہ کر دے گا۔ تو نیت آپ کے اللہ سے، آپ جو انویسٹ کرتے ہیں تو یہاں اس کام میں انویسٹ کریں گے تو اللہ اس کو اضافہ کر کے دے گا۔ یہ نہ سوچیے گا، تو اس میں یہ نہ سوچیے کہ مر جائے گا، ڈوب جائے گا، وہ اللہ کے نام سے آپ دے رہے ہیں، وہ آپ کو اضافہ ہوگا۔ ایک بات یہ ہو گئی ہے۔ دوسری چیز، تو پروجیکٹ ہمارا میرا یہ ہے کہ ہم ایسے مومنین کو، مومنات کو، فیمیل اور میل جو بھی ہیں، اکٹھا کریں گے۔ 1,000 روپے مہینہ جو ہے ان سے ہم لیں گے، اپنی تنظیم، اکاؤنٹ رجسٹر ہوگا، ساری لکھا پڑھی سے کام ہوگا، پھر اس کے اندر 1 لاکھ روپیہ جو بھی ضرورت مند محتاج، مثلاً کسی کو پڑھائی کے لیے چاہیے ہے، دوا علاج کی بیماری کے لیے چاہیے ہے، اپنے گھر میں ٹین ڈلوانی ہے، ٹھاٹر چھپر ڈلوانے ہیں، بچی کی شادی ہے، چاہیے ہے، کسی بھی چیز کے لیے اس کو چاہیے، وہ لون کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ 1 لاکھ کا 2 لاکھ روپے بیاج پہ دیتا ہے۔ ایک بات آ گئی آپ کی سمجھ میں؟ تو یہ ہم یہاں اکٹھا کریں گے، اور 1 لاکھ روپیہ جو ہمارے پاس میں آئے گا رقم، لوگ جو تعاون کریں گے 1,000 روپے مہینہ پہ، اور وہ 1 لاکھ روپے ہر ممبر کو، مطلب جو ہمارے گروپ میں شامل ہوں گے، ہم ایسے سارے لوگوں کو شامل کریں گے، اور 1 لاکھ روپیہ ان لوگوں کو دیں گے۔ جیسے مثلاً کسی نے کہا میں بچے کا ایڈمیشن ہو گیا بی ٹیک میں، ایم ٹیک میں یا میڈیکل میں، ہم 1 لاکھ روپیہ اس کو دے دیں گے۔ کسی نے کہا آپریشن ہونا ہے، 1 لاکھ روپیہ۔ اس طریقے سے لوگوں کی مدد کریں گے۔ کہیں 50,000 روپیہ خرچ کرنا ہے تو 50,000 دے دیا جائے گا، کوئی شرط نہیں کہ 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ سے زیادہ ابھی نہیں دیں گے۔
1 लाख से ज़्यादा एक आदमी को 1 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे, एक बार में देंगे और बार बार नहीं देंगे कि हर महीने उनको ज़रूरत पड़ रही है। एक बार मिल गया अब नहीं मिलेगा, एक बार मिल गया अब नहीं मिलेगा, अब जब पूरा आपका जो है। और इसमें उन लोगों को देंगे जो हमारे इस कार्य खैर में शामिल होंगे। मसलन मैंने 100 लोग इकट्ठा किए, मैं भी शामिल हूँ, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, रिश्तेदार, जो वो 100 लोग जो हैं, जो ज़रूरत में, जिनको लगता है कि हमें बेटी की शादी करना है, जिनको लगता है कि हमें शादी के लिए चाहिए, जिनको लगता है पढ़ाई के लिए चाहिए, जिनको लगता है कि बीमारी के लिए चाहिए, जिनको लगता है कि हमें आगे चल के छत डलवानी है, स्लैब डलवानी है, 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसमें 1 लाख रुपए इसमें आप शामिल होंगे। इस स्कीम में आप भी देंगे 1,000 रुपये। आपको अगर बेटी की शादी की ज़रूरत है, हॉस्पिटल के जितने मैंने अखराजात बताएँ, आपको भी उसमें 1,000 रुपये महीना देना है। ये शर्त है, हम बिना ब्याज के आपको बिना इंटरेस्ट के 1,000 रुपये महीने पे 1 लाख रुपया दे रहे हैं। अब मेरी बात स्कीम समझ में आई? आपसे ब्याज नहीं लेंगे, आपको 1 लाख रुपये मिलेगा, आपको 1,000 रुपये महीना करके वो 1 लाख रुपया लौटाना है, 1 लाख रुपया। और जब आप इंशाल्लाह साहिब हैसियत हो जाएं तो आप ताउन कर सकते हैं, डोनेट चैरिटी 1000 की जगह 10,000 दिए, लोगों की मदद करिए। तो अल्लाह कह रहा है कि हम बढ़ा के देंगे। तो ये लोन का सिस्टम मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, जो हमारे सूद ब्याज पे लोग लोन लेते हैं। जब हमारे ये 100 लोग हैं, जब 1,000, 2,000, 5,000 लोग जब हमसे जुड़ेंगे तो आप सोचिए लोन का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। लोग सूद ब्याज पे, हिंदू हजरात हैं, दूसरी कंपनीज़ हैं तो सूद ब्याज का धंधा करते हैं। मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, मेरे दोस्त यार जानते हैं कि लोन लिए हुए हैं। वक्त पे किसी से पैसा मांगो कि भाई दे दिए, नहीं देता है, मजबूरी में लोन लेना पड़ता है और गले की कैद होती है। जैसे कहा नहीं जाता है लोन क्या है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि इनको 6 महीने की कैद, ताजिरादे, इनके दफ़ा 302 के तहत फांसी या कैद या उम्र कैद की सज़ा होती है। तो वो कैद होती है। लोन आज रोज़ पता है कह रहा है अब मेरी एक सैलरी आएगी, EMI कटना है। इस तरीके से लोन को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आप मदद करेंगे, आपके पैसे में इजाफा होगा। जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है, पैसे वाले, वो भी शामिल हों, 1,000 रुपये महीना दें। उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है लेकिन सवाबन दें तो अल्लाह उनके पैसे को इजाफा करेगा, अल्लाह उनके पैसों को बढ़ाएगा। ज़रूरतमंद की ज़रूरत पैदा पड़ जाएगी। कुछ लोग गरीब, गुरबा, मिस्कीन शामिल होंगे जिनको ज़रूरत होगी अपने अखराजात के लिए, वो 1,000 रुपया से वो भी 1,000 रुपये देंगे। क्योंकि ये इसलिए देंगे क्योंकि लोग भाग जाएंगे। गरीबी में थोड़ी सी चीटिंग है, बेईमानी है, फ्रॉड है। बहुत मदद की है गरीबों की, पैसे दिए, आज तक लौटाए नहीं गरीबों की। ये हाल इसीलिए फ़कीर है, इसीलिए गरीब है क्योंकि बेईमानी इसके अंदर है। मुखलिस जो ईमानदार हैं, गरीब, मोमिन, नमाजी, सादात कह लिए या गैर सादात कह लिए, जो नमाजी, परहेजगार, पंजगाना, नमाज रोज़े वाले, ये लौटाते हैं रकम, इनको खौफ खुदा है। बाकी सब गरीब, सब बेईमान आप कह लिए। तो इसलिए 1,000 रुपये लिया जा रहा है। 1 लाख रुपये अगर लेके भाग भी जाएंगे तो जिन लोगों ने शामिल किया अल्लाह उसको बढ़ा के देगा, उसकी टेंशन आप ना लीजिए। तो ये स्कीम मैंने चलाई है। लोन को ख़त्म करना है, आपस में कर्जे देंगे एक दूसरे को इसी स्कीम के मातहत, और आपके माल में भी इजाफा होगा और ये लोन का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। लोग सुसाइड कर लेते हैं, बीवी के गहने जेवर गिरवी रखते हैं, और कुरान की सूरत तौबा की आयत है कि लोग माल रखते हैं, जब उनसे मांगा जाता है तो माल देते नहीं। हम खुद परेशान हैं, या मेरा ये ख़र्चा या वो ख़र्चा, कर्ज़ा नहीं देते हैं। तो कुरान की आयत है कि सूरत तौबा की कि ज़हब यानी और सोना और चांदी जो जमा करे हुए रखे हुए हैं, क़यामत के दिन दोज़ख के अंदर टिघला के इनके ऊपर डाला जाएगा। ये कुरान की आयत है। एक बात तो ये हो गई है। फिर कर्ज़ा देने का सवाब मैं बता दूँ, हदीस नहीं, मेरा तजुर्बा अपना है। जो कर्ज़ा देगा उसकी जान माल और उसके घर की जान माल और मरीज़ की हिफाजत हो जाती है। कोई हादसा बड़ा आने वाला होगा, माली नुकसान, तो अगर कर्ज़दार ने किसी को कर्ज़ा दिया है तो वो हाथ से, अगर कोई बीमार है, कोई कर्ज़ा दिया है, उसकी उम्र सेहतयाब होगा या उसकी उम्र तुलानी होगी, मरेगा नहीं, मेरी गारंटी है, जब तक उसका कर्ज़ा बाकी कर्ज़दार को दिए गए। अगर तो जान माल की हिफाजत होती है, माल में इजाफा होता है, और आपकी जान माल यानी बहुत से ऐसे होते हैं जो कर्ज़ा देते हैं, उनकी जान माल की हिफाजत होती है, इंश्योरेंस होता है। इतना नुकसान होना चाहिए था पर जैसे गाड़ी में कि लड़ी, अगर थोड़ा सा क्लेम था, इंश्योरेंस था, तो हम आपको भरपाई हो जाएगी। तो कर्ज़ा जो आप देंगे, मैं अपना तजुर्बा पेश कर रहा हूँ, यहाँ पे हदीस का कोई नहीं है कि आदमी रेफरेंस मांगे।
آپ قرضہ دیں گے کہ آپ کی جان مال، آپ کے ماں باپ کی، آپ کے گھر میں جو بھی ہے اس کی جان مال کی حفاظت رہے گی جب تک وہ قرضدار کے پاس آپ کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ پریشان حال ہے، مثلا میں پریشان ہوں، مال کاروبار نہیں چل رہا ہے، میں قرضہ نہیں ادا کر پا رہا ہوں، تو آپ کی جان مال کی حفاظت ہوگی اور اللہ اس پہ مہلت دینے والے کا ثواب ہے، مرنے کے بعد آپ کو ثواب ملے گا. اور اس کے ذریعے سے، میرے ذریعے سے، اب میں قرضدار ہوں، ہو سکتا ہے کہیں اور سے اللہ آپ کو اس سے زیادہ کہیں دلوا دے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ اضافہ کرتا ہے. تو قرض پہ میری بات تھی، لوگ اکٹھا کریں، یہ ویڈیو شیئر کریے، 1,000 روپے مہینہ جو دے سکتا ہو وہ دے. ہم لوگ اکٹھا کریں گے 1-1 لاکھ روپے کر کے، قوم میں مدد پہنچائیں گے پیسوں سے، چاہے وہ جو اس کو خرچ کرنا ہو، اسپتال میں اسکول کی فیس، ایم ٹیک بی ٹیک پی ایچ ڈی، اس طریقے سے مدد کرے گی. اور یہ زیادہ سے زیادہ، جیسے باہر کے لوگ ہیں وہ پیسہ بہت دیتے ہیں اور ڈونیٹ کرتے ہیں، اس میں آپ صدقے کے نام سے، جیسے اپنے مریض ہے کوئی، اس کے آپ نام سے اپنا کر لیے کہ میرے ہی 1,000 روپے کا، میرے گھر بھر کی صحت و سلامتی کا یہ 1,000 روپے میں دے رہا ہوں. سادات بھی اس میں لوگ شامل ہوں گے، تو صدقے کی نیت نہ کریں، کیونکہ صدقہ چیریٹی اپنے آپ میں ایک صدقہ ہے. چیریٹی کوئی صدقہ وہ نہیں چھوا کے دینا، چیریٹی کرنا، ڈونیٹ کرنا، کسی کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، اور یہ خود اپنے آپ میں صدقہ کہلاتا ہے. اور عربی کا ورڈ ہے مہر، کو بھی صدقہ بولتے ہیں عربی میں. جان بچی رہے گی تو کم سے کم 1,000 روپے کا مہینہ کا انشورنس آپ سمجھ کے اپنے پریوار کا کرائیے. کوئی بات ہوگی تو کمنٹ کریے گا، یا اس پہ نیکسٹ ویڈیو جب آپ کے کمنٹ آئیں گے، نیکسٹ ویڈیو اس کا جواب دیا جائے گا. دور دور آپ جہاں تک اس کو پہنچا سکتے ہو پہنچا دیے انشاءاللہ. قرضداروں کی گردن کو چھڑانا، غلام آزاد کرنا، پرندے آزاد کرنا. تو قرضدار جو بندھے ہوئے قرضوں میں بھی مقروض ہوں، پریشان رہتا ہوں صبح شام کہ کہاں سے کیسے ادا کروں. تو سوچا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بیوی کا گہنا رکھے ہوئے ہیں، سود پہ پیسے لیے ہوئے ہیں، انٹرسٹ ہی انٹرسٹ جا رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے، اس کو تھامنے کے لیے کچھ لوگوں کی میری ضرورت ہے. جہاں تک ویڈیو شیئر کر پائیے وہاں تک شیئر کریں.